اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا للذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون وقطعناہم اثنتا عشرۃ اسباطا امما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاه قومہ ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منہم اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم وظللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون وإذا قیل لہم اسکنوا هذه القرية التي وکلوا منها حیث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطیئاتکم وسنزید المحسنین۔ وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھا اس کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے نور کا اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ بھیجا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی اور اس کے مطابق انصاف کرتی ہے، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں بنا دیا تھا۔ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا اپنی عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر من سلوہ اتارا اور کہا کھاؤ نفیس چیز سے جو کہ ہم نے تم کو دی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، تو یہ کہتے ہوئے جانا ہمیں معاف کر دے اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو اور زیادہ دیں گے۔ اور جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے وہ بات بدل دی، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون۔ تو جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، پس ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا کیونکہ یہ ظلم کیا کرتے تھے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ پیچھے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کی کتابوں میں بہت واضح الفاظ میں آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئی موجود تھی، اور ان کتابوں میں اتنی تحریف کے باوجود آج بھی جو چھپتی ہے اس میں یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اس عنوان پر باقاعدہ لوگوں نے کتابیں لکھی، اور جو مناظرین گزرے ہیں جن کا عیسائیوں سے خاص طور سے اور یہودیوں سے بڑا سابقہ پڑتا تھا، وہ یہ حوالے کے طور پر بھی پیش کرتے تھے، اور خود یہود اتنا شدت سے انتظار کرتے تھے کہ اکثر لوگوں سے کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ سے اور انصار سے، کہ ایک نبی عنقریب آنے والا ہے جس کی حمایت کر کے
جس کے ساتھ ہم تم پر جنگ کریں گے، تم سے جنگ کریں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو مکہ اور مدینہ کے لوگ، چونکہ جو عرب کے لوگ تھے وہ ان کے نزدیک شروع سے حرم بڑا محترم تھا، انصار نے جیسے ہی مدینہ جب ان لوگوں کی آمد ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا تو یہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپس میں ان لوگوں نے گفتگو کی، یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں یہود آپس میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یہ تو اسی کی بات ہے، چلو ہم سبقت کرتے ہیں ایمان لانے میں۔ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہارے سامنے اچانک آ گئی۔ اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتاب جو جن نبیوں پر تم ایمان رکھتے ہو ان کے ذریعے جو تم تک ملی اس میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے ہیں، یعنی آپ کا پیغام کیا ہے، کیا چیز آپ پر ایمان لانا۔ یہاں ایک خاص چیز امی کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا، اگلی آیت میں بھی یہی لفظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کسی استاد سے پڑھے نہیں تھے، تعلیم آپ نے کہیں نہیں حاصل کی تھی۔ خود آپ فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عمر تک میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا مزاج دیا تھا کہ شرک و کفر اور تمام برائیوں سے آپ بالکل محفوظ تھے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے واقعات ہیں، جیسے آپ کے بچپن میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت تو آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ اپنا ازار اتار لو، کیونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے، اور اس کو گٹھے کو اٹھانے کے لیے، کوئی وزندار چیز پتھر وغیرہ اٹھانے کے لیے جو وزن پر رکھا جاتا ہے تو گڑھے تکلیف وہ اس سے بہتر ہی ہے اس کے اوپر رکھو۔ اس کی کوشش جیسے کی گئی، آپ کو گشتاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، فوراً آپ کو اس سے رک گیا، یعنی فوراً اس کو پہنا دیا گیا نا، اس کو ویسے ہی باندھ دیا گیا۔ اور واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا بچپن میں ہم لوگ بکریاں چراتے تھے، میرے ساتھ ایک بچہ چراتا تھا، ہم لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، بچپن تھا دونوں کا، کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج تم بکریوں کی حفاظت کرنا رات میں، اور مکہ میں کسی شادی وغیرہ کی تقریب یا کوئی مجلس ہوگی تو اس میں تم شرکت کرنا، اور کل میں دوسرے دن سنبھالوں گا، میں سنبھالوں گا، اور دوسرے روز میں شرکت کروں گا، تم بکریاں سنبھالنا۔ پہلے دن وہ گیا شرکت کر کے، وہ آیا، دوسرے روز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہتے ہیں کہ مجلس میں جب پہنچا تو وہاں پر کچھ گانے وغیرہ اور ڈھولک وغیرہ بج رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا اس مجلس میں تو مجھ کو نیند آ گئی فوراً، اس کے بعد مجھ کو کچھ ہوش نہیں رہا، جب میں اٹھا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں اپنے ساتھی کے پاس جب لوٹا تو ساتھی نے مجھ سے رات کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہوا، کیا کیا دیکھے آپ، کیا سنے، تو میں نے بیان کیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر اللہ کا کرم تھا کہ آپ کی بچپن سے حفاظت کی تھی، آپ شرک و کفر و بری چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ کا انعامات بھی آپ کے اوپر تھے۔ مشہور واقعہ ہے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو دائی حلیمہ جو ایک قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور عرب کے لوگ بچوں کو صحت مند رہے اس کے لیے مختلف علاقے کے قبیلے کے لوگوں کی خواتین کو دودھ پلانے کے لیے بچے دے دیتے تھے۔ پورا واقعہ لمبا ہے کہ جب یہ آئی تو ان کی جو گدھی تھی وہ انتہائی مرگل تھی، یعنی سب سے قافلے میں پیچھے بالکل قافلے کو عاجز کر ڈالی تھی کہ تمہارا جانور تو چلتا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ مکہ پہنچے تو قحط کا زمانہ تھا، وہ کہتی ہیں کہ میرے سینے میں دودھ خشک تھا، میرا بچہ خود رات بھر روتا، ہم پر ہمارے جتنے ساتھی تھے سب پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن لوگوں نے سوچا یہ یتیم بچہ ہے، اگر اس کے باپ ہوتے تو کچھ زیادہ انعام اور کچھ داد و تہش اور کچھ روپیہ زیادہ ملتا۔ سب کو بچہ مل گیا، مجھ کو بچہ نہیں ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کیوں نہ اس یتیم بچے کو لے لیا جائے۔ شوہر نے کہا ہاں خالی ہاتھ جانا ذرا سا، میں بھی سمجھ رہا ہوں اچھا نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ میں جا کر کے لے کر آ گئی، پہلے ہی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کا برکت مجھ کو نظر آئی کہ میں نے جیسے ہی ان کو سینے سے لگایا، اللہ نے میرے سینے میں دودھ بھر دیا۔ میرے بیٹے نے اور اللہ کے رسول نے سیر ہو کر کے پیا، اور بہت دنوں کے بعد میں بالکل اطمینان سے سوئی، کیونکہ بچے کا پیٹ بھر گیا تو وہ اٹھا نہیں۔ اب اس کے بعد صبح جب میرے اونٹنی کے دودھ دونے کے لیے، اونٹنی پر جس پر آئے تھے اور گدھی دونوں چیز تھی، تو عربوں میں اصل میں جنگلی گدھا کہا جاتا ہے کھچر کو،
تو ہمارے یہاں تھوڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے. بعض لوگ جیسے کبھی کبھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے اور شہری گدھا. تو شہری یہ ہے اور جنگلی جو ہے وہ کچر کو کہا جاتا ہے. تو خیر اونٹنی کے پاس جب گئے تو اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں آ کر کے حلیمہ تو کوئی بہت بابرکت روح لے کر کے آئی ہے, بہت بابرکت. اس کی برکات کا اظہار ہونے لگا. اس کے بعد جب ہم لوگ چلے تو وہی سواری جو پورے قافلے کو عاجز کیے ہوئے تھی کاٹ کر نکل رہی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ حلیمہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ یہ تو وہی تھی نا آتے وقت پورے قافلے کو عاجز کیے ہوئی تھی کہ چلو چلو. اور اس کے بعد بیان کرتی ہے کہ میں جب وہاں پر پہنچی اپنے قبیلے میں تو وہاں پر میری بکریاں جب چرانے کے لیے چرنے کے لیے جاتی تو خشک سالی کا دور تھا اور ایسا معاملہ تھا کہ پورا علاقہ گھاس وغیرہ نہیں تھی, سب پریشان تھے. لیکن میری بکریاں جب جاتی تو بالکل پیٹ بھر کر آتی اور ان کے تھن دودھ سے پر ہوتے اور ہم لوگ خوب اطمینان سے دودھ حاصل کرتے. تو قبیلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ وہاں بکریاں چراؤ جہاں حلیمہ کا چرواہا چرواتا ہے بکریاں. لیکن یہ تو اللہ کا خصوصی کرم تھا. پھر اس کے بعد اور بھی واقعات کیا. آپ کو اخلاق اللہ نے ایسا دیا تھا کہ مکہ میں حلف الفضول جب قائم ہوا, حلف الفضول یعنی مکہ میں ایک شخص نے ایک تاجر کا مال خریدا. اب تجارت کی غرض سے وہ باہر سے آیا ہوا تھا اور ٹال مٹول لمبی مدت ہوئی تو اس تاجر نے لوگوں سے کہا لوگ میری مدد کرو. تو وہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ مکہ میں کوئی مظلوم اگر کھڑا ہوگا تو اس کی حمایت کے لیے ہم سب اٹھیں گے. یہ سب بااخلاق مظلوموں کے ہمدرد و انصاف کے قائم کرنے والے تھے. اللہ کے نبی اس میں موجود تھے, یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. اور آپ کہتے تھے کہ اب بھی ایسا کوئی معاہدہ ہوگا تو میں اس میں ضرور شریک رہوں گا. آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ مشہور واقعہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اور حجر اسود رکھنے کی تقریب کا معاملہ ہوا تو ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا یہ اعزاز مجھ کو ملے. کافی گفتگو کے بعد یہ طے پایا کہ معاملہ طے نہیں ہو رہا ہے, اس لیے جس کے زور بازو میں طاقت ہوگی وہ اٹھائے گا. تلواریں نکالو, میدان جنگ میں فیصلہ ہو جائے گا. کسی دانش مند نے کہا یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ تو خود مسئلہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اور یہ ہوتا ہے. کہا مسئلے کے حل کی طرف جائیے, کسی ایک پر متفق ہو جائیے. کہتے ہیں بیٹھ گئے اور کہا جو شخص پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا مجھ سے اپنا فیصلہ کروائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سب کی زبانوں سے جو جملہ نکلا آپ کی پوری نبوت سے پہلے کی زندگی کی ترجمانی تھی وہ جملہ. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ کی ذات اقدس ایسی تھی کہ مکہ میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ان لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ یہ تھا ایک ایسے شخص کی مخالفت کرنا ہے جو 40 سال ان کے درمیان رہا اور جس کی ذات کو لوگ نمونے کے طور پر پیش کرتے تھے. ان کی نسلوں نے اخلاق کا ایسا مجسم نمونہ, ایسی زبردست شخصیت ان کی نسلوں نے نہیں دیکھی تھی. اس کی مخالفت یہ بڑا مسئلہ مشرکین مکہ کا تھا. خیر جب آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو کہا صادق و امین آ گئے. آپ کی صفت بیان کی, سچ بولنے والے اور امانت دار, بڑی زبردست. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو تھی اس کا تعارف. اب اس کے بعد آپ کی جو پیغام شخصیت کا تعارف, کون لوگ جن کے درمیان ہیں آپ کے شدید مخالفین, تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے. پچھلی کتابوں میں آپ کا تذکرہ موجود ہے. یہ دیکھیے کلام الہی کہہ رہا ہے, آگے بڑھیے. آپ کا پیغام, وہ ان کو نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. ایک آدمی اچھائی کی طرف بلائے, نیکی کی طرف بلائے, اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے, اور برائی سے روکے. ہم اپنے بچوں کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں. اگر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, ایسے بچوں کے جو نیک ہو, تو ہم کو خوشی ہوتی ہے. اور جیسے ہی ہم کو کوئی کمپلین دیتا ہے کہ کوئی فلاں بچہ ہے اس کے اندر یہ بری عادتیں ہیں, تو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ نہ رہنا, صرف صحبت. اب اللہ کے نبی کی صحبت میں جب جائے گا کوئی تو کیا کہیں گے آپ کہ نیک بن جاؤ, یعنی وہ تو نیک بناتے تھے. یہاں تو صحبت کا الٹا بھی اثر ہوتا ہے, اسی لیے ہم روکتے ہیں. نیکی کا حکم دینا. اب جو شخص اچھائی کا, نیکی کا حکم دے اس کی مخالفت, ذرا سا آپ سوچو کیا کر رہے ہو. برائی سے روکتے تھے. یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھنا چاہیے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو شریعت نے برا کہا وہ برا, جس کو شریعت نے اچھا کہا وہ اچھا. اگر آدمی اپنے طور پر اچھائی اور برائی کا تعین کر لے ہوئے, سمجھ لیجئے وہ ناکام ہو گیا.
کائنات کے سب سے اچھے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو چیز بتائی گئی ہے اسی کی اتباع کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بعض مرتبہ کچھ چیزوں کو آدمی اچھا سمجھ لیتا ہے اور اس کو کرنے لگتا ہے اپنے طور پر۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہر خیر اور اچھائی کو میں نے تمہارے درمیان بیان کر دیا اور ہر شر اور برائی سے میں نے روک دیا۔ بہت زیادہ عبادت اور نیکی کا رجحان ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھنا چاہیے۔ ویسے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے عبادت میں ایک آدمی کا زیادہ عبادت کا مزاج ہوتا ہے، طبیعت مائل ہوتی ہے، تو اب کچھ ایسی چیزیں لوگوں نے نکال لی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی۔ اب اگر ایک آدمی کے پاس کوئی شخص آتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ذکر کروں بیٹھ کر کے مسجد میں، اب وہ اپنا بنایا ہوا بتاتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ یہ بتاتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کا یہ ہے اور میرا ہی ہے، تو فیصلہ خود بخود سامنے والا کر دے گا۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں جیسے یہ دین ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے اذکار، بہت ساری دعائیں، دیکھیے اگر شرک نہ ہو تو سب جائز ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے اذکار اور دعائیں ہوں تو سنت کا بھی ثواب بڑھ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ اذکار ایسے بنائے گئے ہیں جیسے ہمارے یہاں الفاظ کا کرتے ہیں، جیسے یا قوی یا کبھی، روزی کی تلاش ہے تو یا رزاق یا رزاق۔ یہ ایک جملہ صرف اے رزاق اے رزاق اے رزاق اے قوی اے قوی اے علیم اے علیم، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ آپ اس کے آگے کہیے کہ اے رزق کو دینے والے اے رزاق مجھ کو بھی رزق کو عطا کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے تو پوری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بیان کی ہے کہ اس کو مانگو، اس کو کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ چیز کہ جو ذکر، جو اذکار، جو عبادت ہے، جو معاملات جو بھی ہم کر رہے ہیں ہم سنت کے مطابق کریں۔ خیر وہ ہے جو نبی نے بتایا، شر وہ ہے جو نبی نے جس سے روک دیا۔ بہت سارے خیر کو ہمارے یہاں یہ سمجھ کر لوگ کرتے ہیں کہ اس کو کرنا چاہیے، وہ بدعت بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلاً اللہ کے رسول نے کہا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ دیکھیے ہمارے یہاں کچھ لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں اور اذان کے بعد بھی۔ اب اگر آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں تو آدمی کہے گا کہ درود کی فضیلت کتنی ہے جانتے ہو؟ اللہ کے رسول پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، 10 رحمتیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، بے شمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور یہ حدیث بھی یاد رہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرا نام جس کے سامنے نہ لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اس پر لعنت ہے۔ اب درود سے روکیں، یہ ایک پہلو ہے، لیکن دوسرا پہلو کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو اذان سکھائی وہ زیادہ اچھی تھی، آپ کی اذان اچھی ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے دور میں جو اذان دی گئی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دی وہ زیادہ اچھی تھی آپ کی، اور آج سے 20-25 سال پہلے تک کے جو اذانیں ہوتی تھی ائمہ کرام کے دور میں جو سب جگہ دی جاتی تھی۔ تو یہ خیر کے نام، خیر وہ جو نبی نے بتایا، شر وہ جو نبی نے بتایا۔ آپ اپنی طرف سے خیر اور شر کو بتانے والے، بنانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کا تعین کر دیا اور نبی کو طے کر دیا کہ آپ کو ہر خیر پہنچا دیویں، بس اتنے پر عمل کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی کیا دین کیا ہے مجھ کو بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو ایک ماننا، مجھ کو اس کا رسول ماننا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، 1 مہینہ سال میں رمضان المبارک روزہ رکھنا، اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو زکوٰۃ دینا۔ ایک روایت میں 4-5 چیزیں ہیں کہ اگر صاحب مال ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنا دست مبارک آگے لائیں گے۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے اپنے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کہا اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی۔ اس کے بعد وہ جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا انظر ھذا فلینظر الی رجل من اہل الجنہ، زمین پر کسی جنتی کو اگر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، اگر اس نے جو کہا اس پر قائم رہا۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ابو بکر صدیق نے زندگی گزاری، جتنا دین پر انہوں نے عمل کیا، جنت کے 8 دروازے صدیق اکبر کو پکاریں گے۔ حضرت عمر فاروق، اللہ کے نبی نے کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ شیطان بھاگ جاتا ہے
میری امت میں اگر کوئی محدث ہے جس کی زبان وحی سے مل جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان ذو النورین کہ اللہ کے نبی نے ایک مقام پر 6 مرتبہ کھڑے ہو کے جنت کی بشارت دی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں جو بیان فرمایا، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یہ بھی جنتی ہونے کی بشارت دی، اسلام کے لیے زبردست قربانیاں دیا۔ یہ صحابہ کرام کچھ بھی نہیں کرنے والے تھے۔ یہ بڑی جامع باتیں ہیں کم سے کم الفاظ میں جو قرآن میں بیان کی گئی۔ ہم کو جب خیر کی تلاش ہو نبی کی طرف رجوع ہو، شر سے بچنا ہو نبی کی طرف سے، اسی کے لیے اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ اور اب یہ تو ماننے والی چیزیں ہیں، اب کچھ چیزیں ہیں جو معاملات میں چلتی ہے۔ پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حلال اور ایک ہوتا ہے پاکیزہ، یعنی پاک بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے ذریعے ہم کو جو چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ یا آپ اس چیز کو کھاؤ، اس چیز کو پہنو، ایسے ایسے، تو پاکیزہ بھی ہوتی ہے اور حلال بھی، دونوں چیزیں ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہوتی ہے لیکن اس کی پاکیزگی لوگ ختم کر دیتے ہیں ملاوٹ کر کے، مختلف انداز میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا مال کا عیب بتا دو، کہ آپ دودھ لے رہے ہو یہ خالص نہیں ہے، پانی ملا ہوا ہے۔ آپ اگر مرچ کا پاؤڈر لے رہے ہو تو اس میں کچھ اور ملا ہوا ہے، اس کا جو اوپر کی جو وہ آتی ہے، کیا بولتے ہیں، ڈنٹل، وہ بھی ساتھ میں پیسی ہوئی ہے تاکہ وزن بڑھ جائے۔ تو یہ سب چیزیں لوگ بیان نہیں کرتے ہیں۔ آج یہ تمام چیزیں عام ہیں۔ اب تو دودھ کے نام پر ہم کیا پی رہے ہیں اللہ بہتر جانے، جو خبریں وغیرہ آتی رہتی ہے۔ پاکیزہ اور حلال، پاکیزہ بالکل جس میں گندگی، آمیزش، ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور حلال جسے اللہ نے جائز قرار دیا، جو ہمارے جسموں اور ہماری صحت کے لیے مفید ہے۔ بری باتوں سے اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں یہ واضح ہو گیا، اللہ نے کہہ دیا گندی ہے۔ آگے مومن بحث نہیں کرے گا، لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، کہا یہ حرام ہے، یہ گندی ہے۔ اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ یہود مخاطب ہے یہاں، ان لوگوں کے اوپر کیا کیا بوجھ تھا؟ پہلے دور میں ایسا تھا، قتل کا بدلہ قتل، دیت وغیرہ نہیں تھی۔ جیسے اسلام آیا تو اس نے کیا حکم دیا؟ قتل اگر ہے تو اگر مقتول کے ورثہ کچھ دیت خوب بہا لے کر معاف کر دیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، ایسے ہی معاف کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ نرمی کی۔ وہاں معاملہ کیسا تھا؟ ناپاکی اگر ہو جائے تو کپڑا ہی چلا جاتا تھا، اتنا کپڑا ہی نکال دینا پڑتا تھا، یہاں دھو لیجیے پاک ہو جائے۔ اور بھی بہت ساری دوسری روایتوں میں عبادت کے لیے مخصوص مقامات تھے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے لیے پوری مسجد، پوری زمین کو عبادت گاہ قرار دیا۔ پہلے جو ہے مال غنیمت حلال نہیں تھا، مال غنیمت جو ملے اس کو ایک جگہ رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی کھا لیتی تھی، اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ تو جو طوق تھا، جو بوجھ اور طوق، ان کو دور کرتی ہیں۔ آپ ایمان لاؤ گے، اس پر عمل کرو گے، یہ سب بوجھ اتر جائے گا۔ مختلف وجوہات سے ان کو یہ چیزیں ان کے اوپر تھی۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اب ایمان لانے والے، حمایت کرنے والے، مدد کرنے والے، یہ لوگ جو ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کے ذریعے آیا ہے، جو اس کے ساتھ بھیجا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیے ترتیب پر غور کیجئے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی کا پورا پروگرام، پورا نسخہ دے دیا۔ کیا کیا چیزیں کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے نبی پر۔ ایمان لانے کا مطلب واضح ہے، ماننا، تسلیم کرنا۔ اور ایمان مکمل کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، یعنی اعضاء اور جوارح سے انہی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، دوسرے کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، آمیزش نہیں کرتے ہیں، خالص رکھتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ یعنی جب کہیں پر کوئی بات ہو، نبی کی بات ہے اور کسی اور کی بات ہے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول کی بات چلے گی۔ حمایت میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ ایک آدمی بولتا ہے اتنا بڑا آدمی ہے، اس کو بھی تو کچھ سمجھ رہا ہوگا، اس کا مطلب گئی بات۔ صحابہ کے واقعات پڑھ گئے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث، حیا ایمان جو ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے حیا بھی۔ تو ایک وہیں پر بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں، اچھا یہ فلاسفہ بھی کہتے ہیں؟ اتنا غصہ ہوئے، کہا میں اللہ کے رسول کی بات بتاتا ہوں، تو فلاسفہ کی بات بتاتا ہے؟ یونانی، ان کی تصدیق کی ضرورت ہے نبی کی بات کو؟ نبی نے کہا یہ آخری جملہ ہے، یہ
ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، حمایت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی۔ ایک حدیث اللہ کے نبی کی آئی اختلاف کے دور میں، اب الگ الگ مزاج تھا، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا حکومت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ ہوا کہ 1 سال انصار حکومت کریں گے، 1 سال مہاجر، یہ سب بات چیت چل رہی تھی۔ ایک روایت حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر کے پیش کی، الائمۃ من القریش۔ اب صحابہ نے اپنی قربانیاں انصار نے نہیں بتائی، مہاجرین نے اپنا حق نہیں جتایا، حدیث رسول آ گئی، سب چھوڑ کر کے اس کی حمایت میں سب آ گئے۔ یہی ہے، اور یہی اختلاف کو ختم کرنے کا بالکل کامیاب نسخہ بھی ہے۔ اور آدمی کو کرنا کیا ہے، ہم کو ایمان کے بات کرنا ہے، حمایت کرنا ہے۔ دوسری چیز اس کی مدد کرتے ہیں، مدد ہوتی ہے اللہ کے دین کی مدد جو ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پھیلایا جائے اور اس کی رکاوٹوں کو دور کیا جائے، یہ مدد ہوتی ہے۔ مشکلات اور ہر قسم کے مواقع پر ڈٹ کر کے کھڑا رہا جائے اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں۔ نور یا ہدایت کا ہے، بعض لوگوں نے الفاظ کی وجہ سے اللہ کے رسول کو نور بنا دیا، حالانکہ نور ہدایت یہاں اور واضح ہے، جو اس کے ساتھ بھیجا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ تمام چیزیں پیدا کر لے تو سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ دنیا کے اندر چھوٹا موٹا اگر کوئی ادارہ ہوتا ہے اور میڈل وغیرہ یا کوئی سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو آدمی خوش رہتا ہے۔ صنعت کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے، ساری توانائی اور قوتیں لگا دیتا ہے۔ اب آج میں چوک میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر رزلٹ لگا ہوا تھا، تو پہلے بچے کا جب رزلٹ باہر سے دیکھا تو کہا واقعی اس نے زبردست محنت کی، فوٹو لگا ہوا تھا، لوگ تبصرہ کر رہے تھے، دیکھیے اس نے اتنا مارکس لایا۔ یہ اداروں سے مختلف جگہ سے ملتا ہے تو آدمی کتنا کیسے ہوتا ہے۔ خالق ارض و سما کہہ رہا ہے یہ کامیاب، یہ پاس فلاح پانے والے یہ لوگ، اولئک هم المفلحون۔ کتنی زبردست چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کتنی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو کوشش کرنے والا بنا دے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اس کا رسول، اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ یہود سے خطاب ہو رہا ہے، اصول اور ضابطے بیان کی جا رہے ہیں، اب اللہ کے نبی سیدھا دعوت دے رہے ہیں۔ میں تم سب کی طرف، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے سب کی طرف۔ اس سے پہلے جو لوگ رسول بن کر آئے وہ مختلف علاقے، بستیوں، قوموں اور قبیلے کے لیے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات، سارے عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا اللہ کے نبی کو۔ اور کس نے کہا کیا حکم؟ جس کی بادشاہی کس کی طرف سے؟ اللہ کا رسول، جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک ایسی ذات کی جانب سے مجھ کو متعین کیا گیا ہے جو اس پوری کائنات کی خالق و مالک ہے۔ چھوٹے موٹے آدمی کے نمائندوں کے لیے گر پڑتا ہے آدمی، فلاں نے بھیجا ہے، ارے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خالق ارض و سما نے بھیجا ہے۔ جب ایمان دل میں اترتا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کے ساتھ آئی ہوئی یہ ذات اقدس ہے، اسی پر پھر مسکراتے ہوئے جان دے دینا، مسکراتے ہوئے مال دے دینا، مسکراتے ہوئے وطن قربان کر دینا، مسکراتے ہوئے تعلقات کو قربان کر دینا، رشتوں کو قربان کر دینا، مسکراتے ہوئے بالکل خوشی کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے اس پیغام کو دے کر کے، یہ سوچ کر کے ہر قسم کی قربانی، نفس کی قربانی دے دینا اچھی اور آسان ہو جاتی ہے جب دل میں ایمان اترا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہا ہے، تم کو جس رسول کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو میں نے بھیجا ہے، اور میں خالق ارض و سما ہوں۔ اگر میرے پیغام کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے، اس کو مانو گے، تو اس پوری کائنات کا خالق اکیلا ہوں، جو چاہیے کائنات میں میں دے سکتا ہوں، کوئی اور نہیں، کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ صفت جو بیان کی گئی، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ کتنی عزیز ہوتی ہے آدمی کو زندگی، وہی موت دیتا ہے، کوئی مار نہیں سکتا۔ خوف نکال دو موت کا دلوں سے، مارے گا وہ، کوئی نہیں مار سکتا، تو کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور وہی زندگی دیتا ہے، کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ زندگی کیسے دیتا ہے؟ زندگی کی تمام ضروریات کے ساتھ دیتا ہے۔ اب ہم کو اللہ نے زندگی دی تو زندگی کی تمام ضروریات کو دیا۔ یہیں پر ذرا تھا، میں اس سے پہلے شاید کہا تھا، ہمارے یہاں جو لوگ شرک کو کرتے ہیں بڑا عجیب بھونڈا سا معاملہ ہے، بڑا عجیب و غریب ہے۔ ذرا سا تجزیہ کرو۔ ایک آدمی اولاد
اولاد مانگتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی سے، آپ نے اولاد مانگ لی، اب اولاد کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، ہوا کے بغیر زندہ رہے گا وہ؟ تو اب آپ نے ایک کو تو اولاد دینے والا مانا، اب ہوا دینے والے کو آپ کو پکڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ ہوا نہیں دیا تو یہ اولاد کوئی کام کی نہیں ہے۔ اب چلو یہ ہو گیا، اب اس کا رزق بھی تو چاہیے نا، تو اب رزاق کو جا کر پکڑو۔ اب رزاق اگر راضی ہو گیا تو ٹھیک، اب اس کو بہترین خصلتیں، حسن و جمال، یہ تمام چیزیں دینے والا بھی تو چاہیے۔ پھر سورج کی روشنی کی ضرورت، کتنے ہر چیز کا الگ الگ خالق جو لوگ مانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ کسی نے اولاد پیدا کی، کوئی اولاد دینے والا کسی کو مانگ رہے ہیں، اور ہوا دینے والا رب تیار نہیں ہے کہ اس کو ہوا دے میں، تو اس کی اولاد پیدا کرنا کیا مطلب؟ اور اگر وہ دونوں تیار ہو جائے چلو ٹھیک ہے، اب رزق والا بولے مجھ کو رزق نہیں دینا ہے ہی نہیں ہماری لسٹ میں، یہ آیا ہی نہیں تھا یہ میرے پاس، تو اب کہاں سے کھا پیے گا وہ؟ تو چلو اس کو راضی کرو۔ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اچھا اگر خالی رزق والے ایک کو مان لیا جائے تو پھر پیدا ہی نہیں ہوگا تو رزق کو کیسے دے گا؟ تو وہ یہ کام کرے گا، ہوا والا اپنا کام کرے گا تو یہ اپنا کام کرے گا۔ کتنے پیارے انداز میں قرآن نے اس کو سمجھایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بہت سارے چھوٹے چھوٹے معبود تم نے بنائے ہیں، اس کام کا یہ، اس کام کا یہ، اس کام کا یہ، ایک واحد قہار، ساری قوت و اختیار کا مالک، کہ جب اس نے مچھلی کو پیدا کیا تو پانی وہاں موجود رکھا۔ وہ ایسا خالق ارض و سما ہے، مخلوق کو پیدا کرتا ہے تو اس کی ضرورت اور تقاضے اس کے ساتھ ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سب ہے جو لگنے والا ہے، اس کو سب کسی کے پاس ہے؟ ایا ایھا الناس انتم الفقراء، سب فقیر ہو اے لوگو، تم ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو کیا جب یہ شعور آدمی کو آ جائے تو کسی اور کے سامنے جھکے گا، مانگے گا؟ تو اللہ نے کہا وہی زندگی اور موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ۔ زندگی چاہیے وہ دے گا، موت وہ دے گا، کوئی مار نہیں سکتا، تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر چیز وہ دے گا، اسی پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اس نبی پر ایمان لاؤ۔ یہ کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک بات آ گئی، سورہ اعراف کی آیت نمبر ذرا سا نظر کا معاملہ ہے میرا، 108 میں یہ بات آ گئی۔ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے احکام پر ایمان لاؤ، اور اس رسول نبی امی پر خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اس پر ایمان لاؤ، یعنی اس کی مانو۔ اب ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مگر ان کی بھی ماننا پڑے گا، ان کی بھی ماننا پڑے گا۔ کس نے کہا یہ؟ دین میں آپ کا قاعدہ چلے گا یا اللہ کا قاعدہ؟ اللہ نے تو صرف نبی کو کہا، اسوہ صرف نبی کو بنایا۔ ذرا سا سوچ کر کہیے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ کیا یہ اللہ نے کہا کہ فلاں کو بھی ماننا ہے، فلاں کو بھی ماننا ہے، فلاں کو بھی ماننا ہے، اتنے امام بنا لو؟ 12 امام کوئی بنا لیا، کوئی 4 بنا لیا، کوئی 2 اور کوئی 1 بنا لیا۔ کیا اللہ کے رسول کافی نہیں تھے؟ آپ کی تعلیمات کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے کہا تو کہا اسلام کا کلمہ پڑھو، موسیٰ کی اتباع کے لیے کہا تو کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ کے بارے میں کہا تو کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، آدم کی اتباع کا کہا تو کہا آدم صفی اللہ، ابراہیم کے بارے میں کہا تو کہا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل کے بارے میں کہا تو کہا اسماعیل ذبیح اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تو کہا محمد الرسول اللہ۔ اور کوئی کلمہ بتایا؟ جس نبی کی اتباع کا کہا تو کلمہ ویسا بنا دیا اور حکم دیا، اور نبی جب آتا تھا اپنی قوم میں تو کہتا تھا کہ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، لوگوں جو میں بات بتا رہا ہوں میری نہیں اللہ کی ہے، اس کی اتباع کرو، اللہ اس کا حکم دیا ہے۔ اب ہم بتا رہے ہیں نہیں یہ بھی بہت بہتر ہیں، ذرا سا جسارت پر غور کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں جسارت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس رسول پر جو خود بھی اللہ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتا ہے، رب کے احکامات پر ایمان رکھنے والا رسول ہے،
اور رسول جو لے کر آیا ہے وہ رب کا احکام ہے۔ اب کسی اور کا حکم بندوں کا نہ بتاؤ ہم کو، بندوں کے احکامات کی طرف ہماری رغبت نہ دلاؤ، یہ قطعی غیر عقلی، غیر شرعی، بلا دلیل بات ہے، بلا دلیل بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین محفوظ رکھے ہر اہل ایمان کو اس چیز سے، خالص اللہ کے اس پیغام کے مطابق رسول کی اتباع کی توفیق دے رب العالمین، اور اس کی اتباع کرو۔ اب جب اس کی اتباع کرو گے تو کیا ملے گا تم کو اس میں کوئی گروہ اور جماعت والے بن جاؤ گے؟ بہت اللہ رب العالمین نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اس کے احکامات پر ایمان رکھتے اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو ہدایت پانا چاہتے ہو تو کسی اور کی طرف نہ جاؤ، رسول کی طرف آؤ، کیونکہ یہاں پیغام الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر کہا، وَمِن قوم موسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں پر یہ چیز بالکل صاف ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اب دوسرے نبیوں پر ایمان صرف رکھ کر اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے تو آدمی مومن نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، فلاح پانے والا نہیں ہے۔ اور جو لوگ وحدت ادیان، وحدت حق کی بحث کرتے ہیں، ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان لازمی اور ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لانا۔ اس کے بہت سارے جوابات دیے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درسوں میں کچھ باتیں یہاں سے لے کر کے آگے مضمون تبدیل ہو رہا ہے، اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیری نازل کردہ ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو خیر تیرے نبی نے تیری طرف سے نازل کردہ بتایا ہے رب العالمین اس پر عمل کی توفیق دے، جو شر تو نے جس سے شر اپنے دین میں بیان کیا ہے اللہ اس شر سے بچنے کی توفیق دے، خالص اتباع کی توفیق دے، ہمارے کردار و عمل کو تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔